اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے واجب کیے تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پورا مہینہ بھوکا پیاسا کیوں رکھا، اور بھوک پیاس اور دوسرے جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنے کا حکم کیوں دیا۔ خاص طور پر ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، ان کا دین کے ہر احکام کے متعلق، دین کے ہر حکم کے مطابق وہ سوال کرتے ہیں، نماز پڑھنا ہے تو کیوں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، حجاب کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ روزے کے کچھ فوائد، اس کی کچھ حکمتیں بیان کرنا چاہیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں اس لیے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کی جو سب سے اہم حکمت ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی انسان کو تقویٰ کی عادت ڈالنا۔ نہ صرف یہ کہ انسان متقی بن جائے بلکہ انسان کے بعد جو معاشرہ بنتا ہے، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب ایک انسان متقی ہو جائے گا، ایک انسان پرہیزگار بن جائے گا تو جس معاشرے میں وہ رہتا ہے تو وہ معاشرہ بھی متقی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ روزے کی سب سے اہم غایت جو ہے، سب سے اہم حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور تقویٰ حاصل کریں۔ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ یعنی نفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان کو جب بھوک لگتی ہے تب اس کو کھانے کا مزہ آتا ہے، اور کھانے کا مزہ کب آئے گا؟ جب اسے شدید بھوک لگے گی، وہ بھوک سے پرہیز کرے گا۔ اسی طرح تقویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان مضر غذاؤں اور ان مضر رویوں سے احتیاط کرے جو اس کی جو اخروی زندگی ہے، جو حیات ابدی ہے، جو روحانی حیات ہے، اس میں صحیح لذت لینے سے اسے نہ روکیں۔ تو تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ مضر عادتوں سے خود کو بچائے رکھیں، کچھ مضر رویوں سے خود کو بچائے رکھیں، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھیں، تاکہ جب وہ قیامت کی زندگی میں جائے گا، جب اخروی زندگی جب اسے حاصل ہوگی تو وہ اس زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ انسان کی جو روح ہے اس کو لطیف بناتا ہے، انسان کی قوت ارادی کو بڑھاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتی چلوں، جیسا کہ ایک انسان کے پاس دنیا کی تمام سہولیات اور تمام آسائشات ہوتی ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز ہوتی ہے، وہ جب بھی جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے، جو جی کرتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس انسان کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو باغ کے دیوار کی پناہ میں نہر کے کنارے اگے ہوتے ہیں، اور یہ درخت جو ہے بہت ناز پروردہ ہوتے ہیں۔ اب ان درختوں کو اگر چند دن پانی نہ ملے تو یہ خشک ہو جاتے ہیں، ان میں مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان میں بقا کے لیے جدوجہد کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ درخت جو پہاڑوں میں اگتے ہیں، جو خود اگتے ہیں، پہاڑوں میں اگتے ہیں، بیابانوں میں اگتے ہیں یا پتھروں کے درمیان، ان کی قوت مزاحمت، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، ان میں حوادث اور طوفانوں سے لڑنے کی، طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ طاقت ان میں ہوتی ہے۔ تو روزہ بھی انسان کے لیے یہی ہے، وقتی طور پر انسان کمزوری فیل کرتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، بھوک کا اسے احساس ہوتا ہے، پیاس کا اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن یہی چیز جو ہے اس کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اور انسان کو مختلف زندگی میں انسان کے لیے مختلف حوادث پیش آتے ہیں، تو ان حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ انسان کو
انسان کو روزہ اس لحاظ سے تیار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نہ صرف گناہوں کو ترک کرنے کی اسے ایک مہینے میں عادت پڑ جاتی ہے، بلکہ حلال چیزوں کو بھی اسے ترک کرنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان کی روح میں قوت مدافعت آ جاتی ہے، اور وہ رمضان کے بعد بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتا ہے، اور اس طرح انسان کی روح جو ہے وہ کمال تک پہنچتی ہے۔ اور روزہ جو ہے انسان کو عالم حیوانیت، جہاں اسے صرف کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، جہاں پہ صرف اسے سونے کی فکر ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی اس کی خواہش ہوتی ہے، جب انسان ایک مہینہ اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کو ایک خاص طرح کی نور ملتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے، ورنہ جو ہے ہمارا روزہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، یعنی کتنے سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہے، یعنی ان کو روزے کی جو ثمرات ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ إِلَّا السَّحْرُ، یعنی کتنے سارے قیام کرنے والے، جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف جاگنے کی زحمت برداشت کرنی ہوتی ہے اور انہیں کوئی اور فائدہ نہیں ملتا۔ اس ٹاپک پہ ہم مزید روشنی اگلے ایپیسوڈ میں ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔